الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کچھ جمعے کی فضیلت کے بارے میں، اس کے بعد ایک دو چیزیں رمضان مبارک کے متعلق بتاؤں عرض کروں گا۔ حضرت اوس بن اوس رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ جس نے اچھی طرح سے غسل کیا اور جلد سے جلد مسجد میں پہنچا اور ابتدا سے ہی خطبہ سنا، امام کے قریب جگہ حاصل کی اور خاموش بیٹھا، کوئی لغو کام یا کلام نہیں کیا، اسے ہر قدم کے عوض سال بھر کے دن کے روزوں کا اور راتوں کی عبادت کا ثواب ملے گا۔ محمد بن فضیل کہتے ہیں کہ میں نے یزید بن ہارون سے حدیث کلمے پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ اعضائے وضو کو دھویا اور پھر پورا غسل کیا۔ جس نے غسل کرنے میں جلدی کی اور جمعے کے لیے بھی جلدی پہنچا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی ایسے دن پر کبھی سورج طلوع یا غروب نہیں ہوا جو جمعے کے دن سے افضل ہو، اور زمین کا ہر جاندار سوائے جنوں اور انسانوں کے جمعے کے دن سجا ہوا ہوتا ہے، اور مسجدوں کے دروازوں میں سے ہر دروازے پر 2 فرشتے ہوتے ہیں جو اول آنے والوں کے نام لکھتے ہیں کہ وہ ایسے شخص کی طرح ہیں جو اونٹ کی قربانی کرے، اس کے بعد والا اس شخص کی طرح ہے جو بکری کی قربانی کرتا ہے، اس کے بعد آنے والا ایسا ہے جو کسی پرندے کا صدقہ کرے، اور اس کے بعد والا ایسا ہے جو انڈے کا صدقہ کرتا ہے۔ جب امام منبر پر بیٹھ جاتا ہے تو وہ ناموں والا کاغذ لپیٹ دیا جاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص جمعے کے دن اچھی طرح سے وضو کر کے جمعے کے لیے آئے، امام کے قریب پہنچ کے خاموشی سے خطبہ سنے تو اس کے ایک جمعے سے دوسرے جمعے تک کے اور 3 دن زائد کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اور جو شخص کنکریوں وغیرہ مشغول ہوا تو اس نے لغو کام کیا، اور جس نے لغو کام کیا اسے جمعے کا اجر نہیں ملے گا۔ سعید بن المسیب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جمعے کی حاضری مجھے نفل حج سے زیادہ محبوب ہے، اور کعب احبار رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ آگ کا پیالہ پینا شراب کا پیالہ پینے سے مجھے زیادہ پسند ہے، اور شراب کا پیالہ پینا جمعے چھوڑنے کے بجائے اچھا ہے۔ یعنی جمعہ چھوڑ دینا شراب کا پیالہ پینے سے بھی بڑا جرم ہے، اور لوگوں کی گردنوں پر سے گزرنے کے بجائے جمعہ چھوڑ دینا زیادہ پسند ہے، یعنی لوگوں کی گردنوں کو پر سے گزرتا ہوا جمعے کے چھوڑنے سے زیادہ جرم ہے۔ جمعے کے دن درود شریف کی کثرت کرنا چاہیے، بہت مطلب یہ کہ اس کا وہ اہتمام کرنا چاہیے۔ غسل کرنا، مسواک کرنا، ناخن تراشنا اور لبیں تراشنا، اسی طرح زائد بال کو صاف کرنا اور خوشبو لگانا، جو اچھے کپڑے ہوں وہ پہن کے جانا، اور جلدی جانا، پیدل جانا، یہ سب اس کے بڑے اجر ہیں، تو اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو خوشخبری سناتے ہوئے فرمایا کرتے تھے کہ رمضان کا مہینہ آ گیا ہے جو کہ بہت ہی بڑا برکت ہے، اللہ تعالیٰ
نے اس کے روزے تم پہ فرض کیے ہیں، اور اس میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، سر کے شیاطینوں کو قید کر دیا جاتا ہے۔ اس میں شب قدر ہے جو 1000 مہینوں سے بڑھ کر ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے رمضان کے روزے رکھے اور تراویح کا قیام کیا، اس کے پچھلے سب گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی نقل کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، ابن آدم جو نیکی بھی کرتا ہے اسے 10 سے 700 گنا تک بڑھایا جاتا ہے، البتہ روزے کا بدلہ میں خود عطا کرتا ہوں، اس لیے کہ وہ خالص میرے لیے ہے۔ روزے دار اپنی خواہشات کو اور کھانے پینے کو محض میرے لیے چھوڑتا ہے، اور روزہ ڈھال ہے، اور روزے دار کے لیے 2 فراتیں ہیں، ایک افطار کے وقت اور دوسری قیامت کے دن جب اپنے رب سے ملاقات کے وقت۔ فقی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ میرے والد نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کا یہ ارشاد نقل کیا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے تراویح کی نماز اس حدیث سے لی ہے جسے انہوں نے مجھ سے سنا تھا۔ لوگوں نے پوچھا کون سی حدیث ہے؟ فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے عرش کے پاس ایک جگہ ہے جو نور سے معمور ہے، اس کا نام ہے حتیرۃ القدس۔ وہاں پر اتنے فرشتے ہیں کہ ان کی تعداد اللہ تعالیٰ ہی کو معلوم ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کی عبادت میں لگے رہتے ہیں، گھڑی بھر کے لیے سستی نہیں کرتے، اور جب رمضان کی راتیں آتی ہیں تو وہ اللہ تعالیٰ سے زمین پر اترنے کی اجازت مانگتے ہیں تاکہ اہل ایمان کے ساتھ نماز میں شامل ہو سکیں، چنانچہ وہ ہر رات زمین پر اترتے ہیں، اور جس کسی کے ساتھ ان کی ملاقات ہو جاتی ہے وہ ہمیشہ کے لیے سعادت مند ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس کو سن کر فرمانے لگے، پھر تو ہم اس نماز کے زیادہ لائق اور مستحق ہیں۔ چنانچہ انہوں نے لوگوں کو جمع کیا اور تراویح کی شکل مقرر کر فرما دی۔ روایت ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ رمضان مبارک کی ایک رات باہر نکلے، مساجد میں قرأت کی آواز سنی اور قندیلیں جگمگاتی ہوئی دکھائی دی تو فرمانے لگے، اللہ تعالیٰ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی قبر کو منور فرمائے جس نے ہماری مساجد کو قرآن پاک سے منور فرمایا۔ اسی طرح کا کلام حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے منقول ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لمحات کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یا رحیم یا رحم الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد النبی جزا اللہ تعالیٰ عنہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم، اللہ ہمارے سارے مت کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے۔ اے اللہ یہ مہینہ آپ کا ہے، اے اللہ اس کے در آپ خود عطا فرمائیں گے تو ہم سے زیادہ محتاج کون ہے؟ اے اللہ ہمیں اپنا بنا لیجیے، اپنی محبت عطا فرما دیجیے، پوری زندگی اپنی طاعت میں گزارنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ ہم سب کو ہمارے متعلقین دوست احباب کو حفظ فرما لیجیے۔ اے اللہ ان لمحات کی ہمیں قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائیے، امت کے حال پر رحم فرمائیے، ہمارے ملک کے شہر کے حالات درست فرما دیجیے، اچھے لوگوں کے ہاتھ میں اقتدار دے دیجیے۔ یا اللہ اچھے لوگوں کے ہاتھ میں اقتدار دے دیجیے، اے اللہ ہمیں اچھے لوگوں کے ہاتھ میں اقتدار دے دیجیے، ہماری شامت اعمال کو معاف فرما دیجیے، ہمارے اور ساری امت کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے۔ رمضان کی جو ہے میں ہم سے خوب نیکیاں کروا لیجیے۔ اے اللہ ہمارے تمام محرومین کی مغفرت فرمائیے، ہماری تمام ضرورتوں کو قضا نغیر سے پورا فرمائیے، حج بیت اللہ عمرے کی سعادت نصیب فرمائیے۔ اے اللہ ہم سب سے راضی ہو جائیے اور رضا والی جگہ جنت نصیب فرمائیے، اور ناراضی والی جگہ جہنم سے ہمارے متعلقین سب کی حفاظت فرمائیے۔ اے اللہ ہم سب سے راضی ہو جائیے، یا اللہ اپنی محبت نصیب فرمائیے، اپنے دوستوں کی محبت نصیب فرمائیے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک آمین۔